اب یہ جو کینسر ہے ہر گھر میں ایسے عام کیوں ہو گیا؟ کینسر تو ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. آپ سب سے پہلے ریفائنڈ فوڈ چھوڑ دیں, چینی بند کر دیں. کینسر سے بچنا چاہتے ہیں اگر کینسر ہسٹری ہے. بالکل, روزہ رکھنا شروع کر دیں. سر یہ بتائیے گا جو نفسیاتی بیماری ہے اس کا علاج ہے حکمت میں؟ بہت سارے بچے آتے ہیں, آپ دیکھیں وہ ہکلانا شروع کر دیتے ہیں, اس کے پیچھے کہیں کسی نے بہت زور سے ڈانٹ دیا. سر اگر جیسے اسبغول کا چھلکا وغیرہ ہو گیا, اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال کی جائیں تو تھوڑا آرام رہے گا. کانسٹیپیشن کو, قبض کو ہمارے یہاں ام الامراض کہا جاتا ہے. روڈس پہ بھی موسٹلی ایسے میں نے بڑے سارے بورڈز دیکھے ہیں جہاں پر لوگ مردوں کے لیے کچھ لکھ دیتے ہیں, کچھ ایسے حکیم ہیں جو وہ کلیم کر رہے ہیں. نارملی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. آج آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ حکمت میں ایسی الو بنا رہے بیوقوف بنا کے دیواروں پہ لکھ دیں. قیلولہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پاور نیپ کی شکل میں آج ہمارے یہاں دنیا میں رائج ہے, ہم دور بھاگ گئے اس سے. بانجھ پن ہے کسی کو اور بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے جو کہ سب کی خواہش ہے اولاد, تو مجھے بتائیے گا پھر کیا اس میں حکمت کا کوئی علاج ہے ایسا؟ بالکل علاج ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ہماری امیوں کی ایج میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا مونوپوز تو اب کسی کو سنو تو 40 سال 35 سال کی عمر میں 35 آپ اور کم بتا رہے ہیں, میں تو 40. تو سر یہ آج جو ہے وہ 17 18 سال کی بچیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں. مطلب میں گنج پن کا کوئی علاج ہے؟ ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے انڈے کا تیل. کوئی ایسا منہ پہ لیپی بتا دیں, کوئی ماسک بتا دیں, کوئی رات کو لگائیں صبح اٹھیں تو ہماری ایجنگ جو ہے واو وہ. کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کا استعمال. پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہم ایک سرما ڈالتے ہیں زبردستی, آدھا تو ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, اس کی آنکھ کی پتلی کو کھولتے ہیں اور اتنی باریک سوئی کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ہم پوری سلائی اس کی آنکھ کے اندر ایسے گھسا رہے ہیں. وہ جو دھینگا مشتی آپ کر رہی ہیں اس میں وہ منہ میں ہی چلا گیا ہو, یہ ہو سکتا ہے. سر یہ لیور کلینزنگ جو ہوتی ہے, آپ اپنی باڈی کو جو ڈیٹاکس کر رہے ہوتے ہیں, جسم کا ڈیٹاکس کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے عام آدمی کے لیے؟ کیا وہ گھر پہ اپنے باڈی کو ڈیٹاکس کر سکتا ہے؟ کہ ایک زمانہ ہم سنتے تھے نا کہ سال میں ایک مرتبہ کچھ کہتے تھے کہ جلاب پلاؤ, اسے اس کا پیٹ صاف کرو, اس کا جسم صاف کرو, تو یہ والے سسٹم جو ہیں اب تو ہم نہیں سننے کو ملتے اس طرح کی باتیں. تو یہ ڈیٹاکس کس طرح سے امپورٹنٹ ہے, ہمارا جسم صاف ہو جائے, یہ کیسے امپورٹنٹ ہے, گھر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری باڈی میں جو سب سے بڑا ڈیٹاکسیفائنگ ایجنٹ ہے وہ ہے ہی لیور. سب سے بڑا ایجنٹ ہے. اس کو سپورٹ کیسے کرنا ہے, وہ یقیناً اچھی غذائیں, صاف ستھری غذائیں, وقت پہ کھانا, کم کھانا, وقت پہ سونا, جو بھی چیزیں اس حوالے سے معاون ہوتی ہیں اس میں آپ اس کو جتنا سپورٹ کریں گے اتنا وہ اچھا رسپانس دینا شروع کر دے گا. جتنا آپ اس کو تھکاتے چلے جائیں گے, ابھی کوئی چیز کھائی ہے, پھر کوئی چیز کھا لی, پھر کوئی چیز کھا لی, تو وہ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے وہ, تو وہ تھک جاتا ہے. تو جتنا آپ اس کو مینیج کر لیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور میں نے کہا نا کہ جگر جو ہے وہ یہ جو وائرل ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی 25-30 سال لیتا ہے خراب ہونے میں, تو اتنا اسٹرانگ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو. تو اس میں آپ جتنا اس کو بہتر رکھیں گے اتنا آپ کے اچھا ہے. سر یہ بتائیے گا جو نفسیاتی بیماری ہے اس کا علاج ہے حکمت میں؟ کچھ چیزیں یقیناً ہیں جو ہمارے یہاں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات کہ میں اسپیسیفک کوئی نسخے بالکل نہیں دینا چاہوں گا, کیونکہ ہر مریض کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں, ہر مریض کے اپنے حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں وہ کسی ٹراما کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ ڈیولپ ہوا, کوئی اسٹوری ہو گیا, کوئی اسٹوری, ٹھیک ہے نا, کہیں کوئی ایسی جذباتی وابستگی تھی کسی اس کے ساتھ, وہ کہیں کلیش ہو گئی, اس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا. بہت سارے بچے آتے ہیں, آپ دیکھیں وہ ہکلانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے پیچھے کہیں کسی نے بہت زور سے ڈانٹ دیا, سپریس ہو گیا. کچھ بچے جو ہیں ایک کوئی ایسی چیز ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ رات کو بیڈ ویٹنگ شروع کر دی. تو اس طرح کی تو چیزیں ہیں, یہ تو چھوٹی ہو گئی نا, لیکن ایک اور کہ آپ کے اندر آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, آپ واپس اس میں آ گئے, تو ایز اے مسلم, ایک مسلمان کی حیثیت سے سب سے پہلی چیز تو ہے ہمارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا ہے. تو یہ میری کاؤنسلنگ ہوتی ہے بیسیکلی پیشنٹس کے ساتھ, کہ آپ اگر کوئی ڈپریشن میں ہے, وہ میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے پہ راضی نہیں ہے اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا, تو وہ حماقت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں سب سے پہلے اس کو کاؤنسل کریں, اس کو سمجھائیں, اچھے برے کا جو ابھی وقتی طور پہ وہ بھول گیا ہے اس کو واپس لے کر آئیں. کاؤنسلنگ از مور امپورٹنٹ, کاؤنسلنگ سب سے پہلے بہت ضروری ہے. مطلب اس کے بغیر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے نتائج آتے ہیں آن دا اسپاٹ, بیٹھے بیٹھے جو ہے
وہ ایک جو کیفیت یوں کہتے ہیں حبس کی طاری تھی نا, اور وہ رونے کی شکل میں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے خواتین میں اسپیشلی جب ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ پکڑ لیں بیسیکلی اور اس کے تحت جو ہے اس کو لے کے چلیں تو یقیناً اس میں فائدہ ہوتا ہے. چیزیں بہت اچھی ہیں, جیسے میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ ڈرائنس کا کانٹینٹ جو ہے, چونکہ جو غذائیں ہماری ہیں ہم چکنائیوں سے اوائڈ کر رہے ہیں اور یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتی ہیں. ہماری نیند اڑ جاتی ہے. ہمارا جو دوسری ایکسٹریم آف لائف ہے جو بڑھاپا کہلاتا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے نیند کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کانسٹیپیشن رہنے لگتا ہے. تو ان چیزوں کو مینیج کرنا شروع کر دیجیے. تو آپ اس کو یہ جو روغن لبوب صبا کی میں نے بات کی, تھوڑا سا 1 چمچی دودھ میں ڈال کے وہ اس کو دینا شروع کیجیے. ان کے کانسٹیپیشن کو دفاع کیجیے. کانسٹیپیشن کو, قبض کو ہمارے یہاں ام الامراض کہا جاتا ہے. سر قبض کا بھی کوئی علاج بتا دیں کہ جو خاص طور پہ ہماری بزرگ عورتیں ہیں نا بیچاری, جو اوبیسٹی کا بھی شکار ہیں, قبض کا بھی شکار ہیں. میں آپ کو یقین کیجیے, میں تو کیونکہ مارننگ شو ہوسٹ ہوں, تو میں کہیں کسی کے گھر ملنے چلی جاؤں یا کوئی سہیلی کی امی ہو یا کوئی بازار میں بھی کھڑی ہوتی ہوں, تو مجھے یہی پوچھتی رہتی ہیں, اگر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, کسی سے مجھے علاج پوچھ دیں میرے قبض کا مسئلہ, تو یہ آپ بتا دیں کوئی اگر کسی کو تکلیف میں آرام ہو جائے. ہاں, یہ جنرلائز ٹرم ہے اور اس کا تعلق بھی ہماری غذا سے ہے. اچھا, پرانی سے پرانی قبض ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے. سفید آٹے کی روٹی, ہاں ٹھیک ہے, ہمارے یہاں شاید کوئی بہت مشکل ہے, عام لوگ میں دیکھتا ہوں اسپیشلی وہ جو بیچارے غریب طبقہ ہے وہ کھاتا ہی وہی ہے اور وہ اس کا شکار رہتا ہے. میں نے بتایا اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ام الامراض. 3 دن 4 دن تک اسٹول پاس نہیں ہوا, اجابت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جب 3-4 دن کے بعد ہوئی تو جو تھا وہ کانٹینٹ وہ سالڈ تھا, ہارڈ تھا اسٹول, پانی کہاں گیا, ہماری آنتوں میں ری ایبزارب ہو گیا. ری ایبزارب ہونے کے بعد ہمارے خون میں شامل ہو گیا اور سر سے لے کے پیر تک سیلولر لیول پر جا کے ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے. ایون خوف کی کیفیت, ڈراؤنی چیزیں نظر آنا, نیند میں ڈر جانا, نیند اڑ جانا, یہ سب فنامنا جو ہیں اس کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں. اوکے, ضروری نہیں سب میں ہو, لیکن ہو جاتے ہیں. اچھا, اس حد تک یہ خراب چیز ہے. او مائی گاڈ. تو سر اگر جیسے اسبغول کا چھلکا وغیرہ ہو گیا, اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال کی جائیں تو تھوڑا آرام رہے گا, یا کوئی پکی اگر گھر میں کسی گھر کی جو کچن کے مسالوں سے اگر بنا لی جائے, کسی ہربس کے, کچھ جیسے تیز پتہ ہو گیا اس کو پیس کے, یا کوئی اجوائن کو پیس کے, کوئی اس سے آرام آتی ہے؟ بالکل آرام آتی ہے. اس میں بہت اچھی چیز ہے, جیسے سنا کے پتے ہیں. سنا کے پتے, ٹھیک ہے, سنا کے پتے, سنا مکی کے پتے لینے چاہیے, اس کے ڈنٹھل اور اس کے بیج نہیں لینے چاہیے. اچھا, وہ بیسیکلی آنتوں میں خراش ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سنا مکی جو ہے اس کی جو اصلاح کی جاتی ہے ہمارے یہاں, وہ 2 چیزیں ہیں اس کے لیے. یا تو اس میں اس کے ساتھ آپ سونف ایڈ کیجیے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ گلاب کی پتیاں ایڈ کیجیے. اوکے, تو اس کا جو خراش والا کانٹینٹ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اوکے, لیکن پھر بات وہی ہے کہ اپنی وہ کاز دور کیجیے جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن, وہ کھانے چھوڑیے, پانی کا انٹیک بڑھائیے, کوئی نہ کوئی چکنی چیز جو ہے وہ اپنی غذا میں شامل کیجیے. فائبر رچ ڈائٹ جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیے, وہ ذاتی اس کی کر دیں تھوڑی سی فائبر. اوکے, ٹھیک ہے, کیا بات ہے سر. آپ کے ساتھ بات کر کے ایک تو مجھے اس لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ ہر چیز کی جو ہے نا ہمیں لاجک سمجھا رہے ہیں, اور عام انسان کو جب تک کہ بات سمجھ نہیں آئے گی, جب تک اس کی لاجک سمجھ نہیں آئے گی, تو عام انسان اس کو ٹریٹ کیسے کرے گا. کسی کی بھی آگے اپنی بات کا پہلو رکھیں یا کوئی بیماری رکھیں تو اس کو اس کی کاز کی, اس کی جڑ بتانی چاہیے. تو آپ اس کی جڑ سے اس کو جو ہے نا ٹریٹیبل ایک سینسیبل جواب بتا رہے ہیں, کیونکہ ہر انسان کا اپنا جسم ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ خود اپنا علاج اچھا بہتر کر سکتا ہے, اس کے بعد تبھی تو وہ ڈاکٹر کو جا کے بتاتا ہے نا, مجھے یہ ہو گیا ہے, مجھے وہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے, میں رات کو بھی ہے, میں صبح اٹھتا ہوں تو یوں ہو جا, تو یہ تبھی بتا سکتے ہیں نا کیونکہ اس کو خود پتا ہوتا ہے. بالکل, وہی بتاتا ہے نا ڈاکٹر کو, کوئی اوپر سے تو کوئی نہیں آتے موکل بتانے کے لیے, وہی بتاتا ہے. اس کا مطلب اسی کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو وہ خود علاج بھی تو کر سکتا ہے سر پہ. بات صرف سمجھنے کی ہے نا. بالکل بالکل, کیا بات ہے جی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کینسر ہے, ہر گھر میں کوئی 1 یا 2 افراد آپ سننے میں آئے گا کہ کینسر پیشنٹ ہیں, کینسر کی وجہ سے میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی, امی کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کی فیملی ہسٹری بڑی اسٹرانگ ہے اس میں. اب یہ جو کینسر ہے ہر گھر میں ایسے عام کیوں ہو گیا؟ کینسر تو ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا. میری اور آپ کی اگر میں بچپن میں چلی جاؤں تو آئی ڈونٹ تھنک سو ہمیں پتہ بھی تھا واٹ از کینسر. Now everybody talk about cancer. What's this? کینسر ہے کیا, یہ بھی بتا دیں. ہر چیز کی بنیاد جو ہے نا جا کے پھر وہی نکلتی ہے ہماری ڈائٹ. ہم غذا سے یا اپنے ماحول سے یا ایون اپنی سوچ سے اپنے اندر آکسائڈس پیدا کر دیتے ہیں.
آکسائڈ سے ایک میں لیمن کے لیے کہہ دوں کہ زنگ آلود ایک ایسا فینومینا ہے جو ہماری باڈی میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس فروٹس کی شکل میں, سبزیوں کی شکل میں, دواؤں کی شکل میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کو بہتر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں ان کو کہیں موقع ملتا ہے, باڈی میں تو گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اسٹریس کے نتیجے میں بھی یہ آکسائڈس پیدا ہوتے ہیں, جس کو ہم آکسیڈیٹیو اسٹریس پیدا ہو جاتا ہے. تو جہاں ہمیں ان کو موقع ملتا ہے وہاں وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں اور وہ ٹریگر ہوتی ہیں چیزیں, اور پھر وہ انفلٹریشن جو ایک ایب نارمل سیل ہے اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ کہیں خدا نخواستہ کسی گلینڈ میں ہے تو وہ پھر تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. کسی ایک جگہ میں مخصوص ہے تو پھر آپ اس کو ریڈیشن کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے, کیمو کے ذریعے سے یا اور دوائیں ہیں اس کو. لیکن جو یہ تو بیسیکلی یہ والا فیکٹر ہو گیا. اس میں کیا کریں کہ آپ سب سے پہلے ریفائنڈ فوڈ چھوڑ دیں, چینی بند کر دیں. کینسر سے بچنا چاہتے ہیں اگر کینسر ہسٹری ہے, بالکل. روزہ رکھنا شروع کر دیں. واہ, ٹھیک ہے. آٹوفیجی ایک فنومینا ہے, یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں 14 گھنٹے گزر گئے, 15 گھنٹے گزر گئے, 16 گھنٹے گزر گئے, تو آپ کی باڈی چونکہ کھربوں خلیات پر مشتمل ہے, سیلز کے اوپر, اور ہر خلیہ جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہے. یعنی اس میں ڈائجیشن بھی ہو رہی ہے, اس میں ایبزارپشن بھی ہو رہی ہے, اس میں ایلیمنیشن بھی ہو رہی ہے, وہ آکسیجن کا انٹیک بھی کر رہا ہے, وہ پاور جنریشن بھی کر رہا ہے, وہ سارے کام کر رہا ہے. تو اس کو اس کے لیے خوراک چاہیے. نارملی یہ خوراک جو ہے وہ ہم اپنی غذا سے دیتے ہیں, ہمیں کریونگ ہوتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں اور کوئی چیز ہوتی ہے. تو جب یہ 14-15 گھنٹے کا فنومینا جو ہے, جو کہ عبادت بھی ہے ہمارے یہاں روزہ رکھنا, تو جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اب باڈی جو ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, اپنی نیڈ پوری کرنے کے لیے جو ایسی ادھر چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اس میں آکسیڈنٹس بھی ہیں, اس میں فیٹ بھی ہے, اس میں کوئی ٹیومر بھی ہے جو بینائن تھا یا کچھ اور تھا, اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے. اور یہ خوشخبری بھی ہے موٹے لوگوں کے لیے, اوبیس لوگوں کے لیے, کہ ان کو فائدہ دے گا. اور یہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے, یا کم از کم اس کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ اپنے آپ کو اس طریقے, اس انداز میں, علاج ٹھیک ہے جو بھی ہے کرائیے. ایک بات اور بھی میں یہاں بنیادی طور پہ کہہ چلوں کہ ہمارے یہاں طب یونانی میں ہم اس اندر کے طبیب کو اسٹرانگ کرتے ہیں اپنی دوائیں دے کر, جو کہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج جو یہ جو فنومینا ہے ہمارے یہاں میڈیکل سائنس کا, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کھا کر یا جس میں آپ گزرتے ہیں, ریڈیشنز ہیں, کچھ ہیں, آپ کی باڈی جو ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے. آپ اس مریض کو کہتے ہیں جی بخار والے سے قریب نہ جائے, کھانسی نزلے زکام والے سے قریب نہ جائے, اس سے بچا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ٹھیک ہے, وہ ایک طریقہ علاج ہے, اس سے بہت سارے لوگوں کو یقیناً فائدہ بھی ہوتا ہے. اچھا. اور لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ بہتر رہے, اور اس کے نتیجے میں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اور ساتھ میں جو چیزیں کاز کر رہی ہیں, جو وجوہات بن رہی ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز میں نے پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ, چینی کا استعمال, اور روزے رکھنا, نیند وقت پوری کرنا, تاکہ آپ کا زنک, میگنیشیم, آپ کا یہ جو میلانن سیلز کی پروڈکشن ہے میلاٹونن کی شکل میں, وہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھے لیول پر اپ ٹو دی مارک رہیں. تو اس سے آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ فائٹنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ارے واہ سر, یہ جو ہم لوگ اسٹیشنس وغیرہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی بس اسٹینڈ جو ہوتے ہیں ادھر بھی ایسے بورڈ لگے ہوتے ہیں, تو روڈس پہ بھی موسٹلی ایسے میں نے بڑے سارے بورڈز دیکھے ہیں جہاں پر لوگ مردوں کے لیے کچھ لکھ دیتے ہیں, کچھ ایسے حکیم ہیں جو کچھ ایسے لفظوں میں لکھ دیتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اینڈ اسٹاف آل دیٹ. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی سر, کیونکہ میں بینگ اے ویمن میں صاف لفظوں میں آپ سے یہ سوال نہیں کر سکتی, مگر کیونکہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے جہاں پر آپ سے سب کچھ پوچھا جا رہا ہے, تو اس حساب سے مجھے اس میں بتا دیجیے گا کیا اس کا علاج ہوتا ہے, جو پورے دنیا یہ جو بورڈ پڑھ کے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کے باہر, دکانوں کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کیا ان کو جو دوائیاں مل رہی ہوتی ہیں, کیا حکمت میں کوئی ایسی ہیوی ڈوز ہے جو ان کو دے دی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ٹیبل ڈیتھ ہو جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, کوئی نقصان دہ ہو جائے. تو سر پلیز اس کو کلیئر کر دیں, کیونکہ دنیا اس پہ لگی پڑی ہے اور اس طریقے کے اشتہارات آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں گے اور چلتے روڈوں پہ بھی. دیکھیے, دو علم ذکر ہوا, دو علوم کا, ایک علم الادیان اور یعنی دین کا علم, اور ایک علم الابدان یعنی جسم کا علم. ٹھیک ہے, یہ ان کو ایک فوقیت دی گئی دوسرے سارے علوم سے, بلکہ انہوں نے کسی نے تو مجھ سے کہا کہ یہ علم جو ہیں وہ صرف یہی دو ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ کمرشل پروفیشنل چیزیں ہیں کہ آپ سیکھیے, اس سے پیسہ کمائیے اور چلے جائیے. تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایسی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ
انسانیت سے اور اس سے وابستہ ہیں. اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کیسے لوگوں کو انگیج کر رہا ہوں, میں اس کے بارے میں کتنا جانتا ہوں, یا میں جو میرے پاس مریض آ رہا ہے, مثال کے طور پہ میں نے ابھی لاسٹ بھی ایک جگہ پوڈ کاسٹ میں اس کی مثال دی کہ ایک پیشنٹ آ گیا میرے پاس مطلب میں, اس کو فریکچر ہوا ہوا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں جی مجھے اس کو جانے نہیں دینا چاہیے, لہٰذا میں اس کو اپنی دوائیں کھلانا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے, ایتھیکلی میں رانگ ہوں, میں غلط ہوں. تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو صحیح جگہ ریفر کر دوں, جاؤں بھائی ہاسپٹل جاؤ اور اس کو دکھاؤ, ایکس رے ہوگا اس کا, جہاں جہاں جس طرح چوٹ بٹھانا ہے, جس طرح کرنا ہے وہ ہوگا, اور وہ پلاسٹر چڑھا کے اس کو مینیج کر دیں. اس طرح جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. پلس وہ جس کا میڈیا یوز کر رہے ہیں, جو دیواریں ہیں, جو بورڈ ہیں, جو پلرز ہیں, ہر جو دیوار پل پہ ہیں, لکھا ہوا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ کس کی ہیں؟ وہ گورنمنٹ کی اس پہ پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ میں کوئی اشتہار لگانا چاہوں, اس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا آپ ٹیکس لے کر ان لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ سب خرافات لکھیں؟ اچھا, ٹھیک ہے, جہاں سے بچیاں بھی گزر رہی ہیں, جہاں سے چھوٹے بچے بھی گزر رہے ہیں, اور جہاں سے اور خواتین بھی گزر رہی ہیں, اور اس قسم کے جملے بازی اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سیدھی سادی بغیرتی ہے. ہاں, یہ ایک نامناسب سی چیز ہے. بچیاں کالج جا رہی ہیں, یونیورسٹی جاب جا رہے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, اور نہیں ہوتا ایسا کہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں, نارملی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اوکے, ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. سر حکمت میں, مطلب آج آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ حکمت میں ایسی الو بنا رہے, بیوقوف بنا کے دیواروں کو. نہیں, مطلب جو کلیم ہو رہا ہے نا, میں کہوں جی میں ابھی 2 منٹ میں جو ہے وہ یہی لکھا ہوتا ہے, آپ کا وزن جو ہے وہ 5 کلو بڑھا دوں گا. یہ 2 منٹ میں ایسے لکھا ہوتا ہے, 2 منٹ میں, 5 منٹ میں, 15 منٹ میں, 2 دن میں. ٹھیک ہے, ایسے بورڈوں پہ لکھا ہوا ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں, اللہ, ایسا نہیں ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, کچھ دوائیں ہوتی ہیں لیکن پھر اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, کیا میں کوئی چیز دے رہا ہوں ایسی, تو اس کے میں پروٹوکولز کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. آج کل جو ہم جس فنومینا میں زندہ ہیں اس میں تو ہم سے غذا ہضم نہیں ہوتی. ہم تو دودھ اصلی پی لیں تو ہمیں موشن لگ جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دیسی گھی میں سے جو ہے وہ پتہ نہیں طرح طرح کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, وامٹ کر دیتے ہیں. تو ان کو میں کیسے اتنی اسٹرانگ چیز کھلاؤں جو اتنا تیز ریئیکشن لے کر آئے. ٹھیک ہے, تو یہ ایتھیکلی ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اور یہ ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے میرے خیال میں. جو میرے پاس آئے گا تو شاید میں اس کو بتا دوں گا, لیکن یہ گورنمنٹ لیول پر اس پر ریسٹرکشن ہونی چاہیے, اس پر پابندی ہونی چاہیے, سختی کے ساتھ. اس سے بڑی اچھی اس ٹاپک پہ آواز اٹھائی ہے, اور گورنمنٹ لیول تک یہ بات جانی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو جا رہی ہیں کالجز, اسکول, جاب پہ, کہیں ایسے بھی, یا فیملی جا رہی ہے, یار وہ یہ پڑھ رہی ہے, دس از ناٹ رائٹ. آج میں ایک عورت ہو کے آواز اٹھا رہی ہوں, تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر بولنا چاہیے. اگر آپ لوگ کہیں ایسی چیزیں دیکھیں اور کوئی کسی دیوار پہ ایسی چیز ہے, تو اپنے میاں کو یا اپنے ڈرائیور کو یا کسی کو بھی ایک رنگ کا چھوٹا سا ڈبہ دیں اور بولے اس دیوار کو تو ایٹ لیسٹ مٹاؤ. اگر گورنمنٹ لیول پہ کام نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کی اس چیز کے لیے جو ہے نا رسپیکٹ کے لیے آپ یہ چیزیں ضرور مٹائیں, اور یہ غلط حرکتیں. اچھا جی, ایک سر اور امپورٹنٹ سوال جو مجھے لگتا ہے آپ سے مجھے ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو جو نیند سے دور کر دیتے ہیں, ایک رات کی پہلی پہر کی نیند جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت چاہیے تو رات کی پہلی پہر کی نیند, یہ پہلی پہر کون سی ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب رات ہمارے حساب سے کون سی ہے, کتنے بجے شروع ہوتی ہے وہ پہلی پہر, اور اگر ہم پہلی پہر سے آگے چلے گئے ہیں اور تب سوئیں گے تو کیا ہمارا جسم, ہماری جو بیماریاں یہ کیچ کر لے گا, یا نیند پوری نہیں. اور 8 گھنٹے کی نیند, از دیٹ امپورٹنٹ؟ بالکل امپورٹنٹ ہے, اور صحیح وقت پر امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے کہا نا کون سے پہر کی نیند, تو اندھیرا بیسیکلی اس کا آپ وہ جواز بنا لیجیے کہ جس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر یہ فنومینا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں. ہمیں مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے, مغرب پڑھی, اس کے بعد کھانا وانا کھایا, اچھا ٹائم تو وہی ہے. پھر آپ نے عشاء پڑھ لی, عشاء کے بعد تک آپ کا جو کھانا ہے وہ ہضم بھی ہو گیا, اور اس کے بعد پھر آپ ایک اچھی نیند لیجیے, اندھیرے میں نیند لیجیے. ٹھیک ہے, گیجٹس کو اپنے آپ سے. سر ٹائم پیریڈ بھی مجھے بتائیے گا, ایک جیسے اگر ہم وقت کے حساب سے بتا دیں لوگوں کو آسان ہو جائے گا. 7 بجے کے بعد, 7:30؟ نہیں, میں نے کہا نا جیسے گرمی ہے, ہاں, اس میں مغرب عشاء جو ہے بہت لیٹ ہوتی ہے, تو وہ پڑھ کے ظاہر بات ہے پھر ٹائم ہو گیا. اوکے, ٹھیک ہے. سردی ہے, ارلی ہو جاتی ہے, جلدی, ہاں, پڑھ کے ٹائم ہو گیا. اوکے, تو آپ کو, اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کو سردیوں میں ایک اچھا ٹائم مل رہا ہے لمبا سونے کے لیے. ٹھیک ہے, اور گرمی مگر ٹائم وہی 8 گھنٹے کا ہے, سب کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر آپ ساؤنڈ سلیپ لیتے ہیں, ینگسٹرز ہیں وہ تو اوکے. اچھا, جو اور تھوڑا سا ایج ہو جاتی ہے 50 کے بعد جو ہے وہ 6 گھنٹے بھی اگر آپ ساؤنڈ سلیپ لے رہے ہیں بہت ہے.
ٹھیک ہے. قیلولہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پاور نیپ کی شکل میں آج ہمارے یہاں دنیا میں رائج ہے, ہم دور بھاگ گئے اس سے. ٹھیک ہے, تو قیلولہ بہت ضروری ہے, اس سے آپ کی جو کھوئی ہوئی قوتیں ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں. آپ سنتے ہیں مختلف سدور جو ہیں وہ پاور نیپ لے رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے ان کو چھوڑ دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن ہے, اور یہ کبھی بھی کسی حکمت سے خالی ان کی بتائی ہوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. تھوڑا سا ٹائم لیجیے, کہیں سائڈ میں 10-15 منٹ کوئی بھی جگہ ہو آپ کے آفس میں, کوئی ایسی جگہ جہاں آپ قیلولہ کر لیں کھانے کے بعد. سر یہ جو لیوینڈر آئل وغیرہ ہوتا ہے, کیا یہ کارآمد ہوتا ہے نیند کے لیے؟ اگر جیسے کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, اپنے تکیے پہ لیوینڈر آئل تھوڑا سا چھڑک دے یا اس کو سونگھ لے تھوڑی دیر, تو از دیٹ ورک ریئلی اور ناٹ؟ اسٹوڈنٹ ہے میری ایک, وہ اس پہ ورک کر رہی ہے. اس نے ایک پیلو ڈیولپ کیا ہے لیونڈر فلاورز کا. اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں استخدوس. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ یہ سودنگ اور کامنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اس کی خوشبو بڑی بھینی بھینی سی ہوتی ہے, تو اس سے اگر کوئی ایز سچ کمپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو بہت سارے لوگوں کو. سر میں اپنی بچی کو کرایا کرتی تھی, میں بہت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شوبز میں تھی تو بچی بہت چھوٹی تھی, 3-6 ماہ کی تو بچی تھی, چھوڑ کے کام پہ جانا ہوتا تھا. تو میں اسی طرح بوٹل میں, جو میں آپ کو اسی لیے سوال کر دی, بوٹل میں اسپرے کر کے تکیے میں تو میں اس کو سلاتی, ڈیپ رہتی تھی, تب تک سوتی تھی جب تک میں صبح نہیں اٹھتی تھی. بڑے مزے سے, بہت اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے. ہاں مطلب چھوٹے بچوں پہ تو بڑا ہی, اب جب سے بڑی ہوئی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں بھی ارلی رائزر ہوں, جلدی سوتی ہوں, وہ بھی جلدی. مگر یہ ایک چھوٹے بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے اٹس اے ویری گڈ پریکٹس. اور بے ضرر ہے, بے ضرر ہے نا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا, ڈاکٹرز بیماریاں چھپاتے ہیں, حکیم علاج بتاتے ہیں, کیا یہ سچ ہے سر؟ نہیں, چھپاتے تو شاید نہیں ہے, بلکہ چیزیں جو ہیں وہ آج لیب رپورٹس کی شکل میں اور ڈفرینٹ قسم کے جو مارکرز ہیں اس کی شکل میں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں. اور اس میں ہمیں جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں اس ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں میں قطعاً کسی پیتھی کے, کسی سسٹم کے خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ حکیم صاحب کا ویژن تھا کہ سب لوگوں کو مل کے بیٹھ کر انسانی صحت کے لیے, انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے, فلاح کے لیے. اپنی دکان نہیں بیچنا چاہیے, یہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے. کیا بات کیا. بالکل. انہوں نے پڑھانے کے لیے ڈاکٹرس کو بھی انگیج کیا, واہ. انہوں نے پڑھانے کے لیے فارماسسٹ کو بھی انگیج کیا, واہ. اور اپنے لوگوں کو بھی انگیج کیا, اور یہ چیز جو ہے چلی, اور اسی کا نتیجہ ہے ان کی محنت تھی کہ ایک جگہ کراچی شہر کے سے بہت دور جا کر ہم لوگ جایا کرتے تھے اس وقت, تو وہ سلسلہ شروع ہوا, اور آج وہ پاکستان کی کوئی 8-9-10 یونیورسٹیز میں چل رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اس کا رہتی زندگی میں اجر دے, خیر عافیت سے. سر مجھے بتائیے گا کہ جو IVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتی ہے, یہ سارا کچھ اگر کوئی نہیں کروانا چاہتا اور بانجھ پن ہے کسی کو, اور بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے, جو کہ سب کی خواہش ہے, اولاد تو ایک سب سے بڑی خوبصورت نعمت ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے, جن کی نہیں ہے خاص ان کو کرے, آمین ثم آمین. تو مجھے بتائیے گا کہ پھر کیا اس میں حکمت کا کوئی علاج ہے, ایسا صحیح علاج؟ جی بالکل علاج ہے, بالکل علاج ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. بہت ساری دوائیں ہیں, ساتھ ساتھ اچھا دونوں طرف ہے نا معاملہ, ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کا. مرد موسٹلی کیونکہ انا کے طور پہ جاتا نہیں ہے, علاج کراتا نہیں ہے, پوچھتا نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں کراتا, وہ اس کو گالی سمجھتا ہے. مگر عورت بیچاری کو کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, بہت سی ڈیفورس ریٹ اس وجہ سے ہے. اور مرد کبھی کبھی اپنی غیرت اور اپنی عزت کو رکھنے کے لیے, تو اس کو پتہ بھی ہوگا کہ شاید میں بھی مجھ میں کوئی پرابلم ہے یا کچھ ہے, مگر عورت کو طلاق دے دے گا جان بوجھ کے, تاکہ اس کے معاشرے میں, اس کے خاندان میں عزت رہ جائے. اور بڑی طلاقیں ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں. میں یہ جو فنومینا غیرت کا اس کی بات نہیں کر رہا, میں انفرٹیلیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری غذا میں موجود کیمیکلز, ہمارا لائف سٹائل, یہ اس انفرٹیلیٹی ریشو کو دن بدن بڑھائے چلا جا رہا ہے. خواتین میں اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص عمر کے بعد جو ہے ہر مہینے ایک سائیکل سے گزرتی ہیں, اس کی ڈسٹربنس کے نتیجے میں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ان کے اندر کیا خرابی پیدا ہوئی ہے. لیکن جو میل وہ ہے پیشنٹ, اس کے ساتھ یا انڈیویجول, وہ جو ہے وہ جاتا اس وقت جب اس کی شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں اس وقت کراتا ہے, تو دونوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو اپنی بار بار پھر اسی ریپیٹیشن کہ ہم بچپن سے جو ہے اپنی خوراک کے اوپر فوکس کریں, اپنے کھانے پینے کے معاملے ہم دیہاتی بن جائیں. ایک وقت میں یہ خوراک ہو, صاف ستھرا کھانا ہو, سادی خوراک ہو. یہ جو مختلف ہم چیزیں آج کل بچوں کو کھلا رہے ہیں, اور بچے کہتے ہیں
باہر سے لے لیتا ہے تو آپ اس کو جانے نہیں کیوں دیتے ہیں, آپ اس کو پیسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو منگا کے دیتے ہیں سر, رات کو آفر چل رہی ہوتی ہے, ڈیل چل رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں میرے بچے کو کھانا ہے, ہم کہتے ہیں یار سیدھا سیدھا زہر پلا دو. نہیں جی ہاں, تو یہ ایک فینومینا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ایک اور وجہ بھی ہے, کیا؟ لیٹ شادیاں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں بھی چونکہ ہمارے معاشرے میں ظاہر بات ہے اس وقت مخلوط ایک وہ ہے سلسلہ نظام تعلیم بھی ویسے بھی, تو جو نیچرل وہ ہے نا آپ کے ایک فنومینا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ایک آپ کو, اس میں وہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے, سپریس ہو رہا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے سوچتا ہوں یار یہ چیز گناہ ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ ایسی ہے ویسی ہے, تو میں بچتا ہوں بہت ساری چیزوں سے, یا بچتی ہے برائی سے بچ جاتا ہے, غلط کام سے بچ جاتا ہے, مرد عورت دونوں. ہاں, تو اس میں ایک وقت ہے نا باڈی رسپانس تو کرتی ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ سر ٹین کے بعد تو ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں, لڑکے کے بھی لڑکی کے بھی. اور آج کل پروڈکٹیو لائف جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. خواتین کا تو ویسے ہی ایک ٹائم ہوتا تھا کہ مینوپاز کے بعد اب یہ معاملہ نہیں ہوگا. جو مرد پرولونگ اس چیز کو لے کے چلتے تھے, ان میں بھی اب جو ہے وہ ڈکلائن بہت تیزی سے آ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. سر مینوپاز اتنی جلدی کیوں آ گیا عورت کو؟ پہلے تو ہماری امیوں کی ایج میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا مینوپاز تو اب کسی کو سنو تو 40 سال 35 کی عمر میں 35 آپ اور کم بتا رہے ہیں, میں تو 40. تو سر یہ اور اس کے ساتھ کیسے پیدا ہونا, اس کے ساتھ ایک اور چیز, ہم کبھی یوٹرائن فائبرائڈس کی بات سنتے تھے, کوئی 70-80 سال کی خاتون میں کسی میں سیریس, آج جو ہے وہ 17-18 سال کی بچیاں جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں مطلب میں جو اس کا شکار ہیں, اور اس کے پیچھے پھر وہی مسئلہ سسٹ ہو گئی ہے, تو یوں ہو گئی ہے, یہی سننے کو ملتا ہے ہر ایک کی, کسی کی بچی کو, کسی کی بہن کو. تو سر یہ اس کا بھی طب میں علاج ہے؟ بالکل علاج ہے, بہت اچھا علاج ہے, بنا کسی لیزر آپریشن کسی اور چیز سے. بالکل بہت اچھا اس کا علاج ہے, اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. کسی جینون پڑھے لکھے لوگوں, بہت سارے لوگ ہیں, مراکز ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ان سے جا کے استفادہ کیجیے اور اپنا علاج کرائیے لگ کے, اور چیزوں کو مینیج کیجیے. سر جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب کسی چیز کی سرچ میں آتے ہیں, ہم کسی سفید پوش کو جب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ بس ہماری چاروں آنکھیں تباہ روشن ہو جاتے ہیں, کھل جاتی ہیں, خود بخود ہم صحیح بندہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. اسی طرح جب حکمت پہ یا کوئی ڈاکٹر پہ بات آتی ہے تو میں کہتی ہوں اس پہ بھی سرچ کر کے جانا چاہیے, کیونکہ ایک غلط ڈاکٹر کے پاس جا کے تو آپ کو جو ہے نا اچھا چیز لگ سکتا ہے. یہ بات بھی صحیح ہے نا سر؟ ہاں, مطلب دیکھیے اچھے برے لوگ, شاید کوئی ایسی فیلڈ ہو جس میں آپ کہیں گے دونوں یا صرف اچھے ہیں یا برے ہیں, یہ ہر جگہ ملتے ہیں آپ کو. انتہائی خراب حالات میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اچھا آدمی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کہیں نہ کہیں انگیج رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو کہیں اس کو صرف میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف میڈیکل سائنس میں ایسا ہے, ایسا آپ کو انجینئرنگ میں ملے گا, ایسا آپ کو لاء میں بھی ملے گا, ایسا آپ کو آئی ٹی کی فیلڈ میں ملے گا. مطلب جس کا جہاں زور چلے وہ وہاں پہ گڑبڑ کر دے. ایسے سر تھوڑے بس سوال رہ گئے آخری. مجھے پتا ہے آپ نے اتنا ماشاء اللہ ہمیں وقت دیا ہے, تو مزہ بھی اتنا آ رہا ہے, مجھے تو نہیں دل کر رہا کہ میں یہ پوڈ کاسٹ ختم کروں, بٹ سوال تھوڑا. سر گنج پانی کا کوئی علاج ہے؟ آدھی دنیا گنجی ہو جاتی ہے, یہ لڑکے گنجی ہو رہے ہیں جلدی, وگ لگا کے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں یار, مطلب اس طریقے سے. اور پھر مائیں بھی جھوٹ بول رہی ہیں, وہ جو وگ پہنے ہوئے ہیں تو وہ بتا نہیں رہی ہیں کہ یہ وگ ہے, یہ پیچ ہے, یہاں سے پیچھے جو ہے نا پورا ایئرپورٹ خالی. اب میں مطلب اس کو مذاق جوک, بھائی آئی ایم سو سوری, میں کوئی جوک میں نہیں لے رہی, مگر یہ مجبوری سب میں یار. ہر کوئی چھوٹی چھوٹی عمر میں 18 19 20 22 23, یار کون سی عمر ہے, پھال گر گئے. یہ جو یہاں یہ جو اتنا بڑا پیچ ہے, نکلی لگا کے لوگ گھوم. ٹی وی ایکٹرس تو سارے آلموسٹ, مجھے نہیں لگتا بھائی, پلیز یہ ایکٹرز میرے اوپر کوئی گندے برے کامنٹ نہ کیجیے گا, میں تو سچ بتا رہی ہوں. بڑے بڑے ایکٹر نام جو ہیں ہمارے ٹی وی کے, سب نے پیچ لگایا ہوا ہے, سارے ٹرانسپلانٹ پہ چل رہے ہیں, مطلب بالوں کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا کے. دیکھیے ہم نے جس طرح شروع میں بات کی نا, آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ ہاں, جس طرح ہم نے شروع میں بات کی نا کہ ہم اسٹنٹ گروتھ کا شکار ہیں. ہاں, تو جو ہماری یہ بھی تو باڈی کا ایک پارٹ ہے نا, ہاں, اس کا تعلق بھی ہماری نشو و نما سے ہے, اس کا تعلق بھی ہماری غذا سے ہے. جتنی اچھی ہم غذا کھائیں گے, جتنی اچھی ہم اس کو نشو و نما پرووائڈ کریں گے, اتنی ہماری اسکن, ہمارے بال, ہمارے ناخن جو ہیں وہ ہیلدی رہیں گے. تو سر یہ ایک پودا نہیں ہے جس میں پانی ڈالیں تو بس اگنا شروع ہو جائے؟ جیسے ہمارے گھر میں ہم پودینہ لگا لیں, ٹھیک ہے, اس میں پانی اچھا ڈالیں, کھاد ڈالیں, تو وہی بات ہوگی نا, پانی اور کھاد اچھی ڈالنی ہے. تو وہ کھاد جو ہے وہ ویسے نہیں ڈالنی, وہ ہمیں کھا کے اچھی غذا لیجیے, اور اس کے بعد پھر اور دوسرے فیکٹرز بھی ہیں, جیسے نیم
کا مسئلہ ہے یا فزیکل ایکٹیویٹی ہے. ایک شخص ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کھا رہا ہے کہتا ہے جی گیم کھیلتا ہوں, ہاں جی کھیلتا ہوں, موبائل پہ کھیلتا ہوں, تو وہ تو فزیکل ایکٹیویٹی ہوئی نہیں. تو آپ نے سرکولیشن آف بلڈ کو بڑھانا ہے, اس کو انگیج کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جیسے جینیٹک فیکٹر ہے, خاندان میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, اوکے رہتا ہے, یا بہت جلدی لوگوں میں بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بھی ایک فنومینا ہے. لیکن یہ جو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, اس کے پیچھے پھر وہی فوڈ ہیبٹس ہیں ہماری. تو کھاد بھی دیجیے, اس کو پانی بھی ڈالیے. تو سر یہ جو بادام شدام بولتے ہیں, بادام کا تیل لگانا, دیسی گھی سر پہ لگا لینا, بادام ساڑ کے, یہ ساری چیزیں طاقت دیتی ہیں سر کو؟ ایسی چیزیں جو سرکولیشن آف بلڈ کو بڑھا دیں. اس میں ایک بہت بنیادی, ہاں مساج تو ہے ہی, ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے انڈے کا تیل. ٹھیک ہے, ایگ آئل, دیسی انڈے کا ہے, بہت اچھا ہے. ایک چیز ہے کیسٹر آئل, روغن ارنڈی. ٹھیک ہے, اس کا بھی کام یہ ہے کہ جیسے وہ عموماً خواتین پلکوں کو کرنے کے لیے لگاتی ہیں, تو اس سے بھی آپ کو لگے گا ہلکی سی گرمائش فیل ہوتی ہے, تو اس سے بھی جو ہے وہ سرکولیشن آف بلڈ بڑھ رہی ہوتی ہے. کچھ ہمارے یہاں دوائیں ہیں, جیسے پرانی خواتین جو ہے وہ آملہ, ریٹھا, سکاکائی سے سر دھویا کرتی ہیں, وہ لمبے لمبے بال ہیں, موٹے بھی ہیں, چمکدار بھی ہیں, تو ان سے بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں ساری چیزیں. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی غذا کے ساتھ ساتھ اس کو ویسے بھی انہانس کرانے کے لیے ہم وہاں دے سکتے ہیں. تو مساج بھی کرائیے ہلکا پھلکا, ریگولر بیسس پہ آئلنگ بھی کیجیے جڑوں میں, بالوں کی جڑوں میں. اچھا, ٹھیک ہے نا. فنگس بہت بڑی دشمن ہے, بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو آکسیجن نہیں مل رہی, وہاں پورا اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو نیم کا تیل بہت اچھا رول پلے کرتا ہے اس میں, بہترین اینٹی فنگل ہے, اور مفت مل رہا ہے. خشکی کے لیے بھی اچھا ہے, خشکی کے لیے بات کر رہا ہوں. اوکے, فنگس تو خشکی سے لگتی ہے. ایگزیکٹلی, گروتھ جو ہے بالوں کی, وہ تو میں نے کہا انڈے کا تیل اور کیسٹر آئل سر مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں. نہیں, پہلے فنگس کو دور کیجیے, اوکے, پھر آئیے اس طرف کہ آپ نہیں لگانا. اوکے. سر بال کالے ہو جاتے ہیں واپس کسی کے, یہ جیسے اس کے لیے بھی میں نے انڈے کا تیل ہی سنا تھا, ویسے مگر آپ بتائیں گے بہتر, کہ واپس بال کالے کسی کے آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اپنا ایک تجربہ بتا دوں آپ کو. ہاں پلیز بتائیں. اچھا, ہوا یہ کہ جب کتابیں ہم نے پڑھنی شروع کی تو مجھے ایک جگہ سے ایک نسخہ ملا, اور بڑا سادہ سا تھا. یہ جو ہڑ ہوتی ہے نا, ہڑ کا مربع, من سنا ہوگا آپ لوگ ہڑ کہتے ہیں, ہم لوگ بھی پنجاب میں اڑہڑ کہتے ہیں, ہڑ کہہ سکتے ہیں. اوکے, تو اس کو ہلیلا بھی کہتے ہیں. ہریرا, ٹھیک ہے. تو ٹرمینیلا چیبولا اس کا وہ ہے لیٹن نیم. اچھا. تو اس کے بارے میں میں نے ایک چیز پڑھی, تو میں نے, آسان تھا. میرے بعد جو ہیں بہت نزلے کے مسائل وہ جیسے ینگسٹرس کرتے ہیں, ہم بھی کیا کرتے تھے, تو میں نے وہ شروع کیا. اور اس کا پیٹرن یہ تھا, میں بتا دیتا ہوں, بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہ آپ نے ہلیلا سیاہ لینی ہے, یعنی را فروٹ جو ہوتا ہے. 3 قسمیں ہوتی ہیں اس کی, ایک ہلیلا سیاہ ہے, پھر ہلیلا زرد ہے, پھر ہلیلا کابلی ہے. ایک ہی درخت پہ آپ کو پہلے وہ را فارم ہے, کچی ہے, پھر اس کی تھوڑی سی پک جاتی ہے وہ, پھر اس کے بعد اور پک جاتی ہے. تو آپ نے جو را فارم ہے وہ لینی ہے, بہت ہارڈ ہوتی ہے. اس کو آپ گھی سے, جو دیسی گھی ہے یا بادام کا تیل ہے, اس سے آپ اس کو چرپ کریں, یعنی اس کے ساتھ اس کو مکس کریں اس میں تھوڑا سا, اور اس کے بعد پھر اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اس کو بھون لیں. تو آپ دیکھیں گے, کیونکہ وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کو سروتے سے بھی نہیں کاٹ سکتے. اچھا, مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیں گے وہ پھول جائے گی. جب پھولے گی تو آپ اس کو ایزیلی پیس سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پیس کے اس کو آپ سیو کر کے رکھ لیجیے, اور 1/4 چمچی جو ہے وہ صبح اور 1/4 چمچی شام وہ کھانا شروع کیجیے. وہ میں نے بھی شروع کیا, اور کوئی 1.5 مہینہ گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری بالوں میں جڑ سے بال کالے نکلنے شروع ہو گئے. تو وہ ایک ایج فنومینا تھا. میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا, اور میں نے جو ہے کہا جی یہ کل کا ہوتا آج ہی سب کچھ ہو جائے. میں نے وہ چمچی بھر کے کھانی شروع کر دی. تو اس سے سائڈ ایفیکٹ آنے شروع ہوئے. میرا خون جو ہے وہ تھکننگ کی طرف چلا گیا, میرا ہیموگلوبین جو ہے وہ 18-19 پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اس سے مجھے سیویئر پین آنے شروع ہو گئے. پھر میں نے مشورہ کیا لوگوں سے, کسی نے کہا جی خون دو, کسی نے کچھ کہا, تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ والا فنومینا ہے. میں نے سب سے پہلے اس کو چھوڑا. تو یہ غلط فہمی کہ حکیمی دواؤں میں یا ان دواؤں میں, نیچرل دواؤں میں سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے, یہ سب سے پہلے تو اس کی وہ ہو گئی, نفی ہو گئی. بالکل کہ ایسا نہیں ہے, بالکل سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. بڑی سادی سی چیز ہے یہ. اور آیورویدا میں اس کو مطلب یوں ان کا بس نہیں چلتا, اس کو پوجیں. تو اتنی بڑی دوا ہے. تو وہ میں نے چھوڑ دیا میں نے, اور اس کے بعد پھر اور بھی اس سے کچھ بینیفٹس تھے, اسکن کے اوپر بھی اچھا اثر آیا, لیکن اس کو کنسسٹنٹلی آپ نے یوز کرنا ہے. پھر ہم چونکہ اس فیلڈ میں تھے
تو مریض آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ایک ینگ سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو اچھا ہے, سفید بالوں والے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ان پہ اعتقاد زیادہ ہوتا ہے, تو میں پھر اس طرف زیادہ گیا نہیں, نہ مجھے کوئی زیادہ شوق تھا. تو لیکن مجھے اس کا یہ کمال چیز مجھے اس میں ملی جو کہ میری اپنی پرسنل میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا, اور میں عموماً اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں. واہ سر سمجھ گئے, جو کرنا چاہے کر لے, لیکن لمٹ میں رہ کے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں پیٹ بھی صاف ہوتا ہے. تو آپ نے لال مرچوں کا استعمال اور آپ نے تلی ہوئی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ اس میڈیسن کے ساتھ ایٹ لیسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح لسی ہے, ٹھنڈے دودھ ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ یہ دماغ سے تعلق بلغم پیدا کرتا ہے, تو وہ آپ ایسی چیز کر رہے ہیں کہ وہ فائدے کی ہو, ساتھ میں نقصان والی چیزیں بھی ہیں, تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا. سر یہ مزاج کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ کیونکہ حکمت میں کوئی بھی بات کرو تو سب سے پہلے کہتے ہیں یار اس کا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا, اس کو اس کے ساتھ نہیں کھا سکتے. فار ایگزامپل جیسے میری امی بھی حکیم تھیں, حکمت تھی ان کے ہاتھ میں, تو وہ امی ہمیں بس یہ کہتی تھی کسی بھی پھل کو دودھ کے ساتھ نہیں گرائنڈ کر کے کھانا. تو ہم تو ہر وقت یہی دیکھتے ہیں شیک پی رہے ہیں مینگو کا, تو کیلے کا شیک پی رہے ہیں, تو چیکو کو دودھ میں ڈال کے شیک بنا رہے ہیں. تو یہ کیا دودھ کے ساتھ پھلوں کو مکس کر کے کھانا کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے یا کوشش تو یہ کرنی چاہیے؟ مزاج والا کیا سین ہے مطلب؟ اچھا مزاج تو یہ ہے کہ بالکل مزاج ایک حقیقت ہے. اچھا. اور یہ اپنی اس کے اعتبار سے ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا. اور طب یونانی کا خاصہ ہے بیسیکلی کہ 4 مزاج ہیں بیسیکلی, اور یعنی گرم خشک, گرم تر, سرد خشک, سرد تر, جس سے آپ لوگ علاج بھی کرتے ہیں. جس سے ہم علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال دوں اس کی کہ ہمارے پاس جتنے گرم مسالے ہیں, دار چینی, لونگ, جوتری, جائفل, سونف تو نہیں اس میں آتی, لیکن مسالہ جار, ہانڈی بھوننے والے, یہ سب کے سب جو ہیں وہ گرم خشک ہیں. پھر اس میں بھی درجات ہیں, یہ سب کے سب گرم خشک ہیں 3 درجے میں. اوکے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم مقدار میں یہ کھانوں میں ڈلتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ ہیں, تو یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. اسی طرح جو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز دی ہے وہ ہے ہرے مسالے, وہ ان کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. ہم ساتھ ایک کمبینیشن لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو زیادہ مقدار میں ڈل رہے ہوتے ہیں. ہر دھنیا ہے, پودینہ ہے, اور اس طرح کی دوسری جو بھی چیزیں ہیں, لہسن ہے, ادرک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کم مقدار میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اس کو میچ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ مزاج ہے. ایک شخص کے سر میں درد ہو رہا ہے وہ سردی اور خوشی کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایک شخص کے سر میں درد ہوتا ہے وہ شدید باہر دھوپ میں سے آیا چل کے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دونوں میں فرق ہے, دونوں کا علاج بھی الگ ہوگا, انہی دواؤں کے پیٹرن کے تحت ہوگا جس کیفیت سے وہ گزر رہا ہے. ٹھیک. تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس طرح اگر ہم دیکھیں نا, بچے جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, ہر وقت کھیلتے کودتے ہیں ہوتے ہیں, تو ان کا مزاج جو ہے وہ گرم تر کی طرف ہوتا ہے, یعنی دموی ہوتے ہیں. اچھا, جو تیز بلبلے بچے ہیں وہ گرم مزاج, ہر طرح کے بچے وہ تھکتے نہیں ہیں, وہ مسلسل کھیلتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ایج بڑھتی ہے, وہ ایک دوسرے مزاج میں کنورٹ ہوتے ہیں, ہوتے ہوتے پھر وہ ایک بڑھاپے کی طرف ایک فنامنا چلا جاتا ہے. وہاں سردی بھی ہوتی ہے, وہاں خشکی بھی ہوتی ہے, نیند بھی اڑ جاتی ہے, چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں, جوائنٹس بھی ان کے ویک ہو جاتے ہیں, اسکن بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے, کانسٹیپیشن کی شکایت رہنے لگتی ہے. تو یہ وہ والا فنامنا ہوتا ہے. تو یہ بہت کلاسیکل قسم کی تھیوری ہے, اور اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ضرورت ہے, ایک گرم مزاج کا آدمی ہے اور اس کو میں جناب کوئی گرم تیز دوا دے دوں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے یہ ذکر کیا بورڈس پہ کچھ لکھی ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے, تو میں اگر بغیر سمجھے دوں گا تو بجائے فائدے کے اس کو نقصان ہو جائے گا. وہی پھر ٹیبل ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کے اوپر, ہو سکتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو بوٹاکس فلرز, دنیا اب اس کے بغیر نہیں رہتی ہے. یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے. مرد نے جتنا کمانا ہے, عورت نے اس کی کوئی 15 یا 30% جو ہے کمائی اس میں لگانی ہے, اور اس نے کہنا ہے میں تمہارے ساتھ تبھی چل سکتی ہوں بیٹا, تمہارا گھر بچے تبھی پال سکتی ہوں جب میرے بوٹاکس فلرز کے خرچے پورے کرو گے. نہیں ہوں گے تو میاں کو تو کھانا بھی, روٹی بھی ٹائم پہ نہیں, پوچھنا بھی نہیں کہ تم نے کھانا کیا, آج کیا پکاؤں. بڑے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ بوٹاکس فلرز, یہ جو آج کل بلکہ ایک اور وہ آئی لفٹ, فیس لفٹ, اس طرح کی بہت سی ایسی سرجریز بھی آ گئی ہیں, تو کیا یہ چیزیں اگر نہیں کوئی کراتا اور اگر کوئی طبی علاج دیکھتا ہے, حکمت میں دیکھتا ہے, تو کیا اسکن ٹائٹننگ, کوئی ایسے جیسے ایجنگ رک جائے, کوئی رنکل, کوئی ایسی چیزیں ہیں چہرے پہ لگانے والی, کھانے والی, تو پلیز ضرور بتائیں آج کی عورت کو. بہت طویل لسٹ ہے اس طرح کی چیزوں کی, موٹی موٹی تو ضرور نسخے بتا دیں. تو اور اس میں ایجنگ رک جائے ذرا, کسی کو بوڑھا ہونے کا شوق ایجنگ, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ ایک نیچرل فنامنا ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خراب ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلی چیز اپنی غذا نہیں کرتے نا لوگ, مشکل ہے تھوڑا. ہاں, اپنی غذا پہ فوکس کریں. اوکے. پانی کا انٹیک بہت اچھا رول پلے کرتا ہے. ہماری باڈی جو ہے وہ سمجھیں 60% پانی جو ہے
ٹھیک ہے. تو پانی اگر آپ پراپر نہیں پئیں گے اور اس کو مینٹین نہیں کریں گے تو وہ ایک اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں ہماری اسکن زیادہ خراب ہو جاتی ہے بنسبت گرمیوں میں. ٹھیک ہے, تو اس وقت پانی کا نارملی ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پیاس نہیں لگ رہی. تو عموماً جو ہے وہ گرمیوں کے مقابلے میں جو سردیاں ہیں اس میں پانی کا انٹیک اچھا رکھنا چاہیے, کوشش کر کے, تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ مینٹین رہے. اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جسم جو ہے وائی فائی سے نہیں چلتا, ہمارا جسم پانی سے چلتا ہے. اب یہ پانی کا جو ڈاکٹرز اور آپ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی 8 گلاس پانی, کوئی پتہ نہیں کتنے لیٹر پانی, تو صبح اٹھ کے پانی پیو, پھر دن میں 1 گلاس, پھر کھانے کے ساتھ 1 پانی پیو, پھر اور سارا دن کس طرح سے کتنے گلاس کوئی پانی انٹیک ہمارے اندر جانا چاہیے, یہ ہمیں گنتی بتا دیں, ہماری ایجنگ جو رک جائے, ہم ذرا خوبصورت اسمارٹ ہو جائے. اچھا, میرے پاس ظاہر بات ہے میری فیلڈ ہے, مطلب میں پیشنٹس ہر طرح کے آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں. تو ایک میرا سوال جو لوگ یہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم صبح نہار منہ اٹھتے ہیں تو 3 گلاس پانی پی لیا, تو 4 گلاس پانی جگ رکھا ہوتا ہے, رگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں ان سے ایک بات صبح پوچھتا ہوں کہ اچیو کیا کیا اور میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں پڑی. ٹھیک ہے, اگر یہ سب چیزیں جتنے مسائل آپ لے کر آئی ہوئی ہیں اور وہ اس صبح نہار منہ کے پانی سے ٹھیک ہو رہے ہیں, تو پھر میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں پڑی. اور اگر پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تھیوری فلاپ ہے. ٹھیک ہے, جو میرا مریض ہے اس کو میں بتاتا ہوں جو صبح نہار منہ پانی نہ پئیں, کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں, کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پی لیں. یہ میرا سر کیا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں, آدھا گھنٹہ پہلے, ہاں, کیونکہ ایسڈ ہے نا. ایسڈ جو ہے وہ اگر آپ نے ابھی کھانا کھانے بیٹھے ہیں, پانی پیا, اس کو نیوٹرلائز بھی کر لیا ساتھ ساتھ. تو سر ہم تو کھانا کسی مہمان کو یا گھر والے کو دیتے ہیں ٹرے میں رکھ کے, تو اس کے ساتھ پانی بھی رکھتے ہیں. یا ٹیبل میں ہم کسی کو کھانے کی دعوت پہ بلاتے ہیں تو ہم نے ساتھ پہ تو گورا بھی سیٹ کرتا ہے نا, ٹیبل پلیٹ کے ساتھ گلاس رکھ دیتا ہے. بالکل, وہ ضروری ہے نا, کیونکہ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے کہ 3 حصے کر لو میدے کے, ایک حصہ پانی کا ہو, ایک حصہ کھانے کا ہو, ایک حصہ ہوا کا ہو. ایسے ہی ہے. تو پانی اس کی اس سے انکار نہیں ہے. اچھا, پانی تو پینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 8 گلاس پینے ہیں, 10 گلاس پینے ہیں. ایک آدمی سڑک پہ سڑک کھود رہا ہے گرمی میں, اس کی کیپیسٹی پانی کی کچھ اور ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے. ایک آدمی مسلسل اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی کیپیسٹی کچھ اور ہے, تو وہ اپنے حساب سے اس کو مینیج کر سکتا ہے. اچھا, میرے جیسے آپ کے جیسے انسان کے لیے سبھی اس ماحول میں بیٹھے تو ہمارے لیے 8 گلاس کافی ہے. اٹس انف. ہاں, پورے دن میں ہم اگر پینا چاہیں آرام نہ مزدوری کریں باہر کچھ نہیں تو ہمارے لیے 8 گلاس کافی ہے. اور اگر کوئی باہر کام کرے تو اس کی انٹیک اس کے حساب سے بڑھ جائے گی, پسینے باہر ہے نا. اچھا, تو آپ نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے 1 گلاس پینا ہے پانی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد نہیں, 1 گلاس کی بات نہیں ہو رہی, پھر آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لیں. اب آپ ضرورت ہے آدھا گلاس کی, آدھا گلاس پی لیں, 2 گھونٹ پینا ہے 2 گھونٹ پی لیں. اوکے, تو یہ کوئی وہ نہیں ہے جو مجھے پوچھتا ہے کہ پانی کیسے پئیں ہم. تو یہ میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ جو صبح نہار منہ پانی ہے. اچھا, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, جتنی اس پہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کچھ لوگوں سے اس کو ڈسکس کیا, تو آپ سے ملتا ہے جیسے انہوں نے صبح تہجد میں وضو کے لیے اٹھے تو وضو کا پانی پی لیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہیں کم مقدار میں چیزیں, لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ ملتی ہے وہ ہے نبیذ کا استعمال. آپ نے کوئی چیز پانی میں بھگو دی اور صبح اس کا پانی پی لیا, پانی کا ہومیوسٹیٹس آپ نے چینج کر دیا, اب وہ پانی نہیں ہے, وہ غذا بن گیا. پی لیجیے, شہد تھوڑا سا ملا لیجیے. ٹھیک ہے, لیکن جتنی تعریفیں اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں مجھے بیسیکلی وہ نظر نہیں آتا. یہ میرا پرسنل وہ ہے ویو, کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. میں رات کو تو جیسے مجھے کوئی اگر کووڈ ٹائم پہ مجھے بہت مسئلے ہو رہے تھے, جیسے مجھے پانی کا ٹیسٹ بھی نہیں اچھا لگتا تھا. کووڈ نہیں ہوا تھا مگر مجھے ٹیسٹ نہیں اچھا لگ رہا تھا کچھ بھی, کیونکہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ماسک لگا کے بندہ, سانس کی بیماریاں تو آدھے پیشنٹ بن گئے تھے لوگ. تو میں کھجور بھگو دیتی تھی پانی میں, اور پھر اس کو جو ہے نا اسی طرح پانی سے چھان کے یا پھر اسی کے ساتھ جو اس کا جو پانی ہوتا تھا وہ پی لیتی تھی. مجھے تو ٹیسٹ اچھا لگتا تھا, اس سے میرا ہیئر فال بھی رک گیا تھا, جو لوگوں کے بہت ہیئر فال ہو رہے تھے, مگر مجھے پیٹ بھی بھر جاتا تھا, بھوک اتنی نہیں لگتی تھی. تو مجھے یہ چیز بھی بڑی سوٹ کرتی تھی. تو کیا عام بندہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے, کھجور کا پانی, گلاب کی پتیاں ڈال دے پانی میں, بالکل یہ کر سکتا ہے, ارک ڈال دے, سونف کا ارک ڈال دے, کچھ اس طرح کے پانی ایزیلی, شہد ڈال دے, نیبو ڈال دے, پودینے کا پانی ڈال دیں. بالکل, لیمو پھر وہی ہے کہ وہ تھوڑا سا ایسیڈک والا معاملہ ہے, ناٹ دا ایسیڈک ون, تو آپ اس کو ناشتے کے بعد لے لیجیے کچھ ٹائم کے بعد اگر آپ کو لینا ہے. سر کوئی کریم بھی بتا دیں ایجنگ کی, بس آخری سوال ہے تھوڑے سے. کریم کیا, بلکہ کوئی ایسا منہ پہ لیپی بتا دیں, کوئی ماسک بتا دیں, کوئی رات کو لگائیں صبح اٹھیں تو ہماری ایجنگ جو ہے وہ کہ انڈے سے واقعی ایجنگ رک جاتی ہے, انڈے کا زردی لگانے سے یا وائٹ لگانے سے. انڈے کا وائٹ آپ لے لیجیے, اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ اور یہ بادام کا جو تیل ہوتا ہے, دودھ ڈبے والا یا پھر کچا دودھ؟ نہیں, کچا دودھ, نارمل جو دودھ ہوتا ہے,
وہ 2 چمچے وہ ڈال دیجیے 1 انڈے کی سفیدی کے ساتھ, اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کھیرا بلینڈ کر کے وہ اس میں مکس کر لیجیے, چھلکا اتار کے, 1 چٹکی چھلکا اتار کے 1 چٹکی جو ہے اس میں آپ ہلدی ایڈ کر دیجیے, جو کھانے کی ہلدی ہوتی ہے, اور اس کا پیسٹ بنائیے. اور اس کو عموماً جن لوگوں میں ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں اسکن جو ہے وہ لوز ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اس میں ملتانی مٹی بھی ایڈ کر دیں. ایک آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا ٹائٹنگ افیکٹ جو ہے اس کے نتیجے میں آ گیا. تو یہ ایک اچھا وہ ہے. سر کب کب کر سکتے ہیں, ہفتے میں 1 بار یا 2 بار؟ میرے خیال میں ویکلی کر لینا چاہیے, ویکلی کر لینا چاہیے لائف میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ جو کیمیکل والے سوپس ہیں اس کا استعمال جو ہے یہ چہرے کے اوپر اسپیشلی بہت نازک اسکن ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو سر منہ کس سے دھوئیں پھر؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کیمیکل والے صابن, کیمیکل والے, ہاں کیمیکل والے نہ لیں. اچھا, ہربل سوپس وغیرہ جو ملتے ہیں, فیس واش ملتے ہیں, وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. سوپس لے لیں, اور جیسے آپ پورے دن آفس میں ہیں, اب کچھ لوگ ہیں جو ہر دفعہ جا کے وضو بھی کر رہے ہیں تو جا کے صابن سے منہ دھو رہے ہیں, اور حالانکہ وہ اپنے آفس میں ہیں, تو ایز پر نیڈ چیزوں کو چلائیے. سر 2 سوال آخری, پھر میں آپ کو اجازت دوں گی. ایک تو بچوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہم ایک سرما ڈالتے ہیں زبردستی, آدھا تو ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, اس کی آنکھ کی پتلی کو کھولتے ہیں, اور اتنی باریک سوئی کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ہم پوری سلائی اس کی آنکھ کے اندر ایسے گھسا رہے. دشمن, میں نے بھی 1-2 بار ٹرائی کیا تھا اپنی بچی پہ, بعد میں بڑا پچھتائی. میں نے کہا یار اتنا ظلم, بچی چیخیں مار رہی ہے, بلک رہی ہے, اور مجھے لوگ کہہ رہے ہیں سرما نہیں لگاتی ہو. جو آتا تھا بچی کو سرما نہیں لگایا ہے, کان کے پیچھے ٹیکا, تو کبھی کچھ, کبھی کو آنکھ کے اندر سلائیاں گھسوا. تو میں نے خود کی ہے, میں تو توبہ کرتی ہوں, اللہ معاف کریے. از دیٹ ریئلی امپورٹنٹ ٹو پٹ اتنے سے بچوں کو کیا بہت فائدہ دیتا ہے؟ سرما یقیناً فائدہ مند ہے, حالانکہ یہ ایک طرح کی دھات ہے, اینٹی منی کہلاتا ہے. تو چھوٹے سے بچے کو, اور پھر یہ کہ اگر اچھا ہے, اچھا بنا ہوا جو سرما ہے, کچھ بچے دودھ کی الٹی کرتے ہیں, اس میں بھی سرما اندر سے نکلتا ہے حلق سے, تو ہو سکتا ہے وہ جو دھینگا مشتی آپ کر رہی ہیں اس میں وہ منہ میں ہی چلا گیا ہو, یہ ہو سکتا ہے. او, تو ویسے یہ ریکمینڈڈ ہے, اس سے کوئی آنکھ خراب یا سرما خراب نہ ہو, کوالٹی آف سرما جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. باقی میرے خیال میں پہلے ایک عام روٹین تھا, ہم بھی اس روٹین سے گزرے, جب تک اماں کے ہاتھ میں رہے انہوں نے جو ہے وہ سرما لگایا, خوب لگایا, تو کوئی ایسی چیز مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہوتی ہے. آنکھ تو میں ابھی تو لگا لیتی ہوں, تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی لگوا لیتے ہیں, مگر چھوٹے بچوں کو بہت مشکل ہوتا ہے لگانا. تو آپ کہتے ہیں کہ لگا لے جائے, وہ کہتے ہیں آنکھ بڑی ہو جاتی ہے, کھل جاتی ہے, خوبصورت ہو جاتی ہے, تو وہ ایسی رہتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ جو آنکھ کی ساخت ہے اس کو یہ اسٹرانگ کرتا ہے, اور پھر صاف بھی کرتا ہے آنکھ کو, نہیں ساخت جو اس کی جو ہے نا پیرنکائملی آنکھ جو ہے اس کا ویژن اچھا ہوتا ہے, وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ چونکہ بڑا نازک سا ایک وہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ جو ہے وہ روز رات کو سوتے ہوئے, تو میرے خیال میں سب چیزیں ایک طرف ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک سامنے رہے, ہمارے پیش نظر رہے, تو صحت کی صحت ہے اور عبادت کی عبادت. واہ کیا بات ہے. منہ کی بدبو کا بتا دیں. کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کا استعمال اچھا بہت اچھا رول پلے کرتی ہے. لوگ جو الائچی کھاتے ہیں مجھے لگتا ہے تھوڑی دیر سے, اور اگر اس کا تعلق جو ہے وہ دانتوں کی صفائی سے, تو اس صفائی کا خیال کرنا ضروری ہے. مسوڑے ہیں اس کے اندر, کیپنگ ہوئی ہے بہت سارے لوگوں میں, اندر جو ہے کھانا چلا گیا کسی جگہ کی وجہ سے, اور اس کے نتیجے میں وہ سڑنا شروع ہو گیا, اس کے نتیجے میں اسمیل ہو گئی, تو وہ سونف سے دور نہیں ہوگی. اچھا, اس کے لیے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. اور کوئی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے بھی منہ میں اسمیل ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. میدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے نا, بالکل ہوتی ہے. واہ سر, آخری بالکل اس میں سونف اچھا رول پلے کرتا ہے. سونف اچھا. سر آخری بالکل لاسٹ سوال یہ کہ میدے کا علاج ممکن ہے, جو میدے کی خرابیاں ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے میدے خراب ہیں, اس سے کیا تھوڑا سا اس کو اور مطلب میرے اپنے گھر میں ایک جو نینی ہے فرال کی, اتنی بڑی نہیں ہے, 19-20 سال کی بچی ہے, مگر اس کی پوری فیملی میں میدے کا ایشو ہے, تو ان کو بھی یہی ٹینشن ہے کہ بھوک نہیں لگتی, بھوک بھی نہیں لگتی, 1 کپ چائے بنائے گی تو شام تک رکھی رہے گی, وہ اسی کو 6 بار گرم کر کے پیے گی. کیا وہ بچی اوبیس ہے؟ نہیں اوبیس نہیں. اوکے, اس کو کوئی آن اینڈ آف نزلہ اس کی شکایت رہتی ہے؟ نہیں, ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر جو کھانا پینا ہے ان کی ڈائٹ ویسی نہیں ہوتی ہے, گوشت نہیں کھا سکتے. اب وہ جن ڈاکٹروں کو دکھایا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ان کو گوشت نہ دیں, گرم چیز ہے, گوشت کی وجہ سے ان کا میدا خراب رہتا ہے. تو میدے کی خرابی یہ بھی ایک نئی قسم کی بیماریاں سننے کو مل رہی ہیں. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ اس کو گوشت نہ دیں. بچے کی گروئنگ ایج ہے, اس کو پروٹین کی بہت سا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بچے 9-10 سال کے بعد جو ہے ایک شفٹ ہو رہی ہوتی ہے, ہارمونل اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پروٹین رچ ڈائٹ دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ دیجیے, لیکن اس کے میدے کی اصلاح کیجیے نا. تو میدے کی اصلاح کے لیے ایک رینج ہے ہمارے یہاں دواؤں کی,
جو جوارش کے طور پہ ہم جس کو کہتے ہیں، جوارش کمونی ہے، کمون کہتے ہیں زیرے کو، ٹھیک ہے، تو وہ جتنے بچوں میں 1/4 ٹی اسپون، بڑا چٹپٹا سا ہوتا ہے، ہاں، وہ منہ میں رکھ کے اس کو نگل لیں چوس کے یا پانی سے ویسے پی لیں، تو وہ نہ صرف بھوک کو بہتر کرتا ہے، معدے کی جو ساخت ہے پیرنکائملی اس کو اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے، تو اور اس کے علاوہ کوئی اکائیاں آ رہی ہیں، کوئی متلی ہے، تو جوارش انارین کے نام سے ایک کمپاؤنڈ آتا ہے، اس میں اناردانہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اکارڈنگلی چیزیں، لیکن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ آرام سے دے سکتے ہیں. میدے کی بیماری کے لیے. صبح ناشتہ کیا ہوا ہے، بھوک نہیں لگ رہی، اس کے لیے جوارش کمونی بہت اچھی ہے. جوارش کمونی کمون کہتے ہیں زیرے کو، بہت کامن کمپاؤنڈ ہے طب یونانی کا. ٹھیک ہے. انارین جو ہے وہ اکائیاں آ رہی ہیں، متلی ہو رہی ہے، ایون کانسٹیپیشن میں بھی اچھا رول پلے کرتا ہے، وہ بھی اس میں ہم دے سکتے ہیں. انار سے انارین یاد رکھیں. واہ، تھینک یو سو مچ سر. ورنہ میرے پاس تو اتنے سوال ہیں، لوگوں نے کہنا ہے کہ فضا کو اتنی بیماریوں کا پتہ ہے جتنا تو کسی کو وہ کہتے ہیں پپی کی باتوں کا پتہ ہے ویسے مجھے. مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کیونکہ آتے رہتے ہیں، کراچی سے سر کا تعلق ہے اور انہوں نے خاص ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور یہ صرف اور صرف آپ کی محبت کی وجہ سے ٹائم ہے کہ ان کو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو وقت جڑا ہے ان کا، اس سے ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی سیکھ لی ہوں گی، سمجھ لی ہوں گی، جس میں آپ کو صحیح غلط اپنے جسم کے ساتھ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، جو مسٹیکس ہم لوگ دہرا رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، اس کے بارے میں آپ کو آج کا پروگرام ہمارا سب یہ تھا کہ ہم آپ کو بات کو سمجھا سکیں، علاج آپ خود کر سکیں، صحیح بندہ خود ڈھونڈ سکیں، اور اپنی بیماری کو بڑھنے سے کس طرح سے روک سکیں. کیونکہ جب آپ کو ان ساری ٹیکنیکس کا پتہ چل جائے گا تو آپ میں سے کوئی بیمار نہیں ہوگا. اپنا خود بہت 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 خیال رکھیے گا. آخری میں جاتے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو سر پلیز. نو ورڈس فار یو. آئی ہیڈ اے گریٹ کانورسیشن ود یو. آج مجھے لگ رہا ہے سر آپ نے بھی مجھے اچھا خاصا حکیم بنا دیا. لوڈ اٹ. بس اپنا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ کم کھائیے، اچھا کھائیے، اور وہ جو میں نے ایک قانون بتایا، کلو واشربو ولا تسرفو، اس کو نہ بھولیے، اس کو فوکس کیجیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی چیٹ ڈے ہے، کوئی دعوت اڑانی ہے، کچھ ہے، لیکن نارملی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جو ہے وہ اپنے کھانا جو ہے اس کو تھوڑا سا کم مقدار میں. جزاک اللہ سر. جی آپ. تھینک یو، بہت شکریہ. خدا حافظ.